السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ کافی دنوں بعد حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بہت سی کچھ مصروفیات رہیں اور اس سارے عرصے میں بڑی بریکنگ نیوز سننے کو ملی، سر دھڑ کی بازی لگا دی ہمارے جرنلسٹ نے، ہمارے تجزیہ نگاروں نے، ہمارے یوٹیوبرز نے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے خبریں ڈھونڈ نکالیں۔ کوئی کسی بات کی خبر کسی انداز میں دے رہا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی مصدقہ ذرائع سے دے رہا ہے، کوئی تصوراتی خبر دے رہا ہے۔ بہرحال ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، جو بھی بات کوئی کرتا ہے اس میں کوئی بات حقیقت بھی اس میں پنہاں ہوتی ہے۔ وہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے اندر اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ خود ہی اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا کام ہے کہ آپ تک معلومات دینا، اور بطور جرنلسٹ بھی ہم خبریں دیتے رہے ہیں، تجزیہ بھی دیتے رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی، اخباروں میں بھی، اور اب یوٹیوب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور سب سے پہلے گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھ سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ادھر جو طالبان کا افغانستان کا ایشو بنا ہوا ہے اور اس سے جڑی ہوئی بہت سی باتیں ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کا ٹیکسٹ بک پہ نام آ گیا، آج ویش پہ جو چمن کا ہمارا پاکستان کا اور افغانستان کا بارڈر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جو بارڈر ٹاؤن ہے، بارڈر کا جو قصبہ ہے، طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور ادھر پاکستان نے یہ بارڈر اپنا جو ہے سیل کر دیا ہے اور وہاں پہ پہرے سخت کر دیے ہیں۔ تو یقیناً اس لیے سخت کیا ہے پہرا کہ وہاں سے کچھ لوگ در اندازی کر کے نہ آ جائیں، اور پتہ نہیں کون کون سے دشمن ہیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی افواہیں اور ہمارے نظریاتی اختلاف جو ہمارے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں، ہمارے کئی یوٹیوبرز، کئی جرنلسٹ، کئی اینالسٹ، کئی سیاستدان، کئی مذہبی رہنما، کوئی عجیب قسم کی میں سمجھتا ہوں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی، دیکھیں جی کتنی بڑی بہادری کی بات ہے، کتنا بڑا محاصر کیا امریکہ جیسی سپر طاقت۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دلوں میں ایک خواہش تھی کہ ہم کسی بڑی طاقت کو پچھاڑیں، تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویکیریس پلیئر، یعنی ہمارا کوئی پلیئر جو ہے جب جیتتا ہے تو ہم اس سے اپنی فتوحات کا اپنا ایک تصوراتی فتح کا تصور جوڑ لیتے ہیں کہ یہ فتح میری ہے۔ تو ہم نے چلو بہرحال امریکہ کو شکست دے دی، بہت بڑی فتح حاصل کر لی، اس پہ ہم بڑے شادیانے بجا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے ایک جڑی ہوئی بحث ہے، یہ امریکہ کی جنگ تھی، ہم ایسے ہی اس جنگ میں چلے گئے۔ اچھا جنگ کس کی بھی تھی؟ مرنے والے جو ہیں ان کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، انہیں شہید کہہ لیں، مرنے والے کہہ لیں، جاں بحق کہہ لیں۔ مارنے والے جو ہیں ان کی بھی اکثریت، اور اکثریت سے مراد کو بھاری اکثریت 90% سے زائد، بلکہ میں سمجھتا ہوں 95%، شاید 99% بھی ہو، کہ 99% مارنے والے اگر داعش والے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ سچے ترین مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر طالبان تحریک طالبان پاکستان ہے یا تحریک طالبان افغانستان ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے جتنا کوئی بڑا مسلمان ہی نہیں ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ عقیدے کے غلط ہیں، وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، منافق ہیں یا کافر ہیں، جو بھی ہے۔ تو ہم تو آسانی سے کسی کو کافر بنا کے مار دیتے ہیں۔ تو یہ جو مارنے والے تھے یہ بھی 99%، 95% سے زیادہ تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ مرنے والوں کی تعداد وہ بھی 95%، غالباً 99% سے زیادہ مسلمانوں کی تھی۔ تو پھر ہارا کون؟ مسلمان۔ امریکہ تو ہارا ہی ہارا، امریکہ جائے بھاڑ میں، امریکہ خسمان کھائے۔ جب میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو غدار کہہ کے، کافر کہہ کے، ہندو کا ایجنٹ کہہ کے، امریکہ کا ایجنٹ کہہ کے ماروں گا، تو ماروں گا تو میں مسلمان کو، میں اس کی اصلاح کو پہلے ڈھونڈوں کو، بجائے میں گردن اڑانے کے یا گولی سے اڑا دینے کے یا کوڑے مارنے کے، اور میرے اندر کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی دنیا کا یہ تو پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے۔ اور اس سے جڑی ایسی بحثیں ہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کل کو کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ آرمی پبلک اسکول کے جو شہداء بچے ہیں انہوں نے خود کو خود ہی مروا دیا، یعنی مارنے والے جو تھے وہ بڑے مومن تھے اور بڑے اللہ کے سچے
دیندار لوگ تھے اور انہوں نے بڑا نیک کام کیا. ایسے لوگ بھی مجھے ملے جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بچہ جو تھوڑا سا بلوغت کی طرف چل پڑے وہ اگر ان کے نظریات سے اختلاف کرے تو واجب القتل ہے. یعنی یہ لوگ ہمارے ہاں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ خدا کے واسطے آپ ان چیزوں کو سمجھیں. افغانستان ہمارا سگا نہیں ہے، طالبان ہمارے سگے نہیں ہیں، بھلے وہ تحریک طالبان پاکستان ہو، بھلے آپ کہہ دیں کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی رہی ہے. وہ ماضی کا ایک قصہ لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا، ٹھیک ہے، اس وقت بھی غلط کیا گیا. اور یہ جو اڈے دیے گئے، یہ جو اس طرح کے لوگ پیدا کیے گئے، بنائے گئے، گن کلچر، اغوا کلچر، کڈنیپنگ فار رینسم اور قانون شکنی، جہاں مرضی کسی کی گاڑی اٹھا لو، بندہ اٹھا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان سے گاڑیاں پاکستان نمبر کی افغانستان میں پھر رہی. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یا دنیا کا کوئی ایسا قانون قاعدہ پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے اس کے تحت، اس کے اصولوں کے تحت یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں. اب وہاں پہ یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں، میری کنوکشن رہی ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اگر امریکہ اور روس یہاں نہ بھی آتے تو یہ جو ایک درندگی کا وہاں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے جس سے سب خوفزدہ ہیں. فوجوں کی فوجیں بھاگ رہی ہیں ہم سے، جہاں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں طالبان بھاگ رہے ہیں. اور مجھے اس میں ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ بھی ایک عالم دین ہے اور ایک ان کو مجاہد بھی لوگ سمجھتے ہیں، اکثریت سمجھتی ہے. ان سے میں نے براہ راست پوچھا کہ جی یہ طالبان اور داعش کون ہے؟ انہوں نے کہا جی دونوں خارجی ہیں، یعنی کہ اسلام سے خارج ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کے کم سے کم ہم اور کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم اپنی سوچ کو تو صحیح رکھیں. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی ایک سخت گیر نظام آتا ہے جس میں انسان گھٹن کا شکار ہو جائے تو اس کو محض ہم اس لیے انڈورس کر دیں، اس کی توثیق کر دیں کہ جناب بہت بڑا فتوحات حاصل ہوئی ہیں، اور فتوحات کے شوق میں ڈھول بجاتے بجاتے کہیں اور گردنیں نہ اڑوا دیں، کہیں اور جنازوں پہ بم نہ گروا دیں، کہیں اور مزاروں پہ بم نہ گر جائیں، کہیں اور شہادتیں نہ ہو جائیں. اور مقصد ان کا ان دہشت گردوں کا ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی اسٹرائک دی ٹیرر ان دا ہارٹس آف دا پیپل. بندے مرے نہ مریں، بندے 10 مر جائیں، مارنا کسی بڑے کو ہو، چھوٹا بھی مر جائے اس سے بھی پیغام کنوے ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے تو دہشت پھیلانی ہے، ہم نے تو خوف پھیلانا ہے. اور یہی وجہ کہ خوف کی وجہ سے جہاں وہ پیش قدمی کرتے ہیں تو آگے مسلح فوج افغان ہو، اس کے پیچھے بھلے کتنی بھی طاقت، آرمامنٹ، اسلحہ، ویپن، جو کچھ ہو، وہ بھاگ جاتے ہیں ان کی اکثریت اور وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور آج یہی ساری صورتحال ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے اپنے آپ کو، مسلمانوں کو سمجھنا ہے کہ چند ایک مٹھی بھر لوگ جو پوری اکثریت کو یرغمال بنائے بیٹھے ہیں، ان کا کیا، ان کا نظریات، ہمارا جو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، پیغام جو انسانیت ہے، پیغام محبت ہے، پیغام جو درس دیتا ہے ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کا اور بقائے باہمی کا، اسے ہم آہنگ ہے. ہم کن فتوحات کی ہم جشن منا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.